ہم اپنے YouTube چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرنا، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کیا کرو، کیونکہ اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لینا، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھے دوست کو عزیز رکھو، کیونکہ اچھے دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالی کی طرف سے مدد کا منتظر ہے۔ اس شخص کو کبھی دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ فرصت کے اوقات بادل کی طرح جلدی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں ایک نیک کام کرنے کا بھی موقع ملے تو اسے غنیمت سمجھو، ورنہ ندامت حاصل ہوگی۔ تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو، کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ تعالی کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بھی بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر تم اہل دوزخ میں سے کسی کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو ایسے شخص کو دیکھ لو کہ جو خود تو بیٹھا ہو اور لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو، کیونکہ موت اچانک آئے گی۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ بہت سی دوائیں بیماری پیدا کرتی ہیں اور بہت سی بیماریاں خود دوا بن جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو مت بگاڑو۔ اگر رزق عقل اور دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔
جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ جو تمہارے سامنے تمہارے عیب چھپاتا ہے اور غائبانہ ظاہر کرتا ہے وہ دشمن ہے، اور جو تمہارے سامنے تمہارے عیب بتاتا ہے اور غائبانہ چھپاتا ہے وہ تمہارا دوست ہے۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ تعالی سے استغفار کیا کرو۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ انسان کی نظر اس کے دل کو جدھر چاہے کھینچ کر لے جاتی ہے۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے تو اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دنیا تو صرف گزرنے کا گھر ہے اور آخرت رہنے کا مقام۔ پس گزرنے کی جگہ سے رہنے کے مقام کے لیے توشہ تیار کر لو، اور اس رب کے سامنے اپنی پردہ داری نہ کراؤ جو تمہارے پوشیدہ بھیدوں کو جانتا ہے۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کی تمام پریشانیاں صرف دو باتوں کی وجہ سے ہیں۔ نمبر 1 تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، اور نمبر 2 وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔